اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، حضرت عبدالس الحاج مولانا حبیب الرحمان صاحب سابق ناظم مدرسہ مدینہ العلوم دروا کو آواز دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ ان کی بڑی خدمات اس ادارے سے ہے اور اس پورے علاقے سے ہے۔ آپ بہت ہی سنجیدہ عالم دین ہیں اور اپنا قریب میں ان کا نام نامی آتا ہے۔ آپ تشریف لائیں اور مختصر اپنا خطاب فرما کر پورے پروگرام کو خوبصورت بنا دیں۔ خلق الانسان من علق وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر، ڈائٹ اور پنڈال میں موجود حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، زعمائے قوم و ملت، یہ ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے ہی کہ آپ حضرات کے روبرو تھوڑی دیر کے لیے ہوں، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کی اتنی بڑی شخصیت کی صدارت میں اتنا بڑا پروقار عظیم الشان اجلاس اور اتنے بڑے تعداد میں حفاظ کرام کی دستار بندی کا اتنا عظیم الشان اجلاس ہمارے اور آپ کے مدرسے میں منعقد ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے وہ کر دکھایا جس کا گمان کم سے کم مجھ جیسا حقیر نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہندوستان کے ملت اسلامیہ کے جس عظیم کمانڈر کو آپ نے مدعو کیا ہے، جن کی صدارت میں یہ عظیم الشان اجلاس چل رہا ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں چونکہ اس مدرسے کا سابق خادم ہوں، کچھ خدمت میں نے بھی اس مدرسے کے لیے کی ہے، موجودہ جو ذمہ دار اور عراقی حضرات ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس تاریخ ساز اور عظیم الشان اجلاس کے موقع پر ہم جیسے خادموں کو انہوں نے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے پایا برکتوں سے نوازے اور ان کے اقتدار میں اللہ پاک مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ 16 نومبر 1991 کو اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اللہ کی قسم نیت یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ ہمارے پورے علاقے کے اندر ہر گھر کے اندر علم نبوت کی شمع روشن ہو جائے۔ اور میں نے ابھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسانوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سب سے بہتر ہے۔ ڈاکٹری کی پڑھائی والے کو بہتر نہیں کہا، انجینئرنگ کالج جانے والوں کو بہتر نہیں کہا، دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جتنے علوم ہیں ان کو حاصل کرنے والوں کو برا نہیں کہا، لیکن فرمایا کہ سب سے بہتر تم میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں
اللہ کی قسم صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے تمام افراد عالم اور حافظ نہیں تھے۔ تمام افراد حافظ تھے، عالم تھے، قاری تھے۔ علم کی دولت سے صحابہ کا کوئی گھر خالی نہیں تھا۔ ان کے نبی نے فرما رکھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کی عظمت ان کے دل کے اندر تھی، قرآن کا احترام ان کے اندر تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انجینئر بن جاؤ تو اللہ پاک جنت میں پہنچا دیں گے، تمہارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیں گے اور تمہارے درجوں کو اللہ پاک بڑھا دے گا۔ ڈاکٹری پر وعدہ نہیں ہے، انجینئرنگ پر وعدہ نہیں ہے، دنیا کے علوم و فنون کو حاصل کرنے پر اللہ اس کے رسول کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی علوم بھی نفع سے خالی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو بنا دے گا یہ علم، اور آپ کی دنیاوی زندگی کو جو ہے یہ سنوار دے گا اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھا دے گا، لیکن ایک قدم آخرت کی طرف یہ علوم جو ہے دنیا کے آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ لیکن قرآن کا علم، دین کا علم، حدیث کا علم، یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، آخرت کے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم، قرآن کا علم، نبوت کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جس علم پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جس علم پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، جس علم پر پروردگار نے نجات کا وعدہ فرمایا، آج اس علم پر ہم کتنی جان لگا رہے ہیں، کتنا مال لگا رہے ہیں اور کتنا اپنی طاقت لگا رہے ہیں، کتنی اپنی کمائی لگا رہے ہیں۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارا ایک بچہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، سائنس سے کر رہا ہے، ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک ایمان والا آج اپنے اس بچے کی دنیا بنانے کے لیے کتنا کچھ داؤ پر لگا رہا ہے، کتنا کچھ خرچ کر رہا ہے، اور صاحب حیثیت ایک آدمی جو کالج میں، یونیورسٹی میں 5-5، 10-10 ہزار روپے مہینے پر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، لاکھ دے کر کے ڈاکٹر بنا رہا ہے، اس کا بچہ مدرسہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو مخلوق الحال اور بے انتہا غریب اور بے انتہا کمزور ظاہر کر کے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے بچے کا فری میں داخلہ ہو جائے، بلا معاوضہ داخلہ ہو جائے۔ علم کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی۔ جس علم پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا سکھا دیا، مکتب بھیج کر، مسجد بھیج کر، مدرسہ بھیج کر، قرآن دیکھ کر اس کا بچہ اور اس کی بچی جو ہے قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو اللہ پاک ایک جوڑا، کرامت کا جوڑا کرتا پاجامہ لباس اللہ پاک ایسا دیں گے، اتنا قیمتی کہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، ہیرے کے، جواہرات کے، سونے کے، چاندی کے، پلاٹینم کے، ایک سے ایک قیمتی دھات کے، سب کو بیچ دیا جائے تو اس جوڑے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ناظرہ پڑھوانے والے بچے کے ماں باپ کو اللہ پاک وہ جوڑا عطا فرمائے، اور جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک 4 خوبیوں سے اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن نوازا جائے۔ اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن بات اللہ کی ہے، اقرا ورتقی، حافظ قرآن سے اللہ پاک فرمائے گا او حافظ تو پڑھتا جا ایک آیت کو، اور قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور
جنت میں جانے کے جو زینے ہیں وہ بھی 6666 ہیں۔ حافظ قرآن ایک ایک آیت کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے پر جو ہے وہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا وہ منزلوں کا عند آخر الآیت تقرؤها، کہ جو آخری آیت جہاں جا کر کے تو رک جائے گا وہیں کی جنت میں تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ حافظ قرآن آگے چل رہا ہے، اوپر بڑھ رہا ہے۔